मैजिस्ट्रेट का नाइब बड़ा होशियार आदमी था। वो बड़ी बेनियाजी से काफिले के आगे आगे चल रहा था। उसके हाथों में कागजों का पलंदा था जिसे वो चलते चलते देखता जा रहा था, यूं जैसे कोई बहुत मसरूफ होता है। चलते चलते वो एक मकान के सामने रुक गया। ये मकान है सर, उसने मैजिस्ट्रेट से कहा, और जवाब सुने बगैर कारिंदों से बोला, ताला तोड़ दो। एक आदमी ने बढ़कर ताले पर हथौड़े मारने शुरू कर दिए। चंद एक ज़रबों के बाद ताला टूट गया, दरवाज़ा खोल दिया गया। दाखिल होने से पहले नाइब ने दहलीज पर खड़े होकर मजमे से कहा, आप सब यहीं रुकेंगे, इंतज़ार करेंगे, कोई शख्स अंदर दाखिल ना हो। मजिस्ट्रेट साहब ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद दूसरा मकान अलॉट करेंगे। इस दौरान में 6-7 कारिंदे मकान में दाखिल हो सकते थे। फिर मकान से चीज़ें निकालने का मरहला शुरू हो गया। एक शख्स बाइसिकल उठाए बाहर निकला और फिर पता नहीं किस तरफ को चल पड़ा। उसके पीछे एक और आदमी आया, उसने सिलाई की मशीन उठा रखी थी। फिर तीसरा एक मेज़ उठाए बाहर निकला। बाहर खड़े लोग हैरत से उनकी तरफ देख रहे थे। एक कारिंदे ने उनकी निगाहों को भांप कर कहा, भाई ये सब सामान माल खाने में जा रहा है ताकि हाजतमंद महाजरीन में बांटा जाए। इस पर लोगों में ज़रा इत्मीनान की रौद दौड़ गई। इज़्तिराब ख़त्म हो गया और वो इत्मीनान से गली में बिखर कर यहाँ वहाँ बैठ गए। 1.5-2 घंटे तक अंदर से सामान आता रहा। इसके बाद मैजिस्ट्रेट साहब बाहर निकला। नाइब ने लोगों को आवाज़ दी, वो सब दौड़कर जमा हो गए। नाइब बोला, ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल हो गई है, अब वो साहब पेश हों जिनके नाम मकान अलॉट किया गया है। इस पर एक मोटा ताज़ा मतमूल शख्स आगे बढ़ा। नाइब ने उसके हाथ पर एक फॉर्म थमा दिया, फिर वो फॉर्म पुर करने में मसरूफ़ हो गए। देर तक फॉर्म भरने की कार्रवाई मुकम्मल होती रही। इस दौरान में एक कारिंदा अंदर से कुर्सी ले आया और मैजिस्ट्रेट कुर्सी पर बैठकर ऊँघने लगा। फॉर्म मुकम्मल होने के बाद नाइब ने मैजिस्ट्रेट को झंझोड़ा। वो जागा। हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो बोलो, क्या हुआ? ओ सर, अलॉटमेंट ऑर्डर पर दस्तखत कीजिए। दस्तखत हुए और उसके बाद ये काफिला आगे चल पड़ा। नाइब आगे आगे था। वो मकानात के नंबर देखता जाता था। एक मकान के सामने वो रुक गया और कारकुन को ताला तोड़ने का हुक्म दिया। फिर मकान से कीमती अशिया निकालने का तवील अमल शुरू हो गया। दूसरे मकान की अलॉटमेंट के बाद नाइब ने ऐलान किया कि मैजिस्ट्रेट साहब लंच के वक्फे के बाद तशरीफ़ लाकर मज़ीद अलॉटमेंट करेंगे। 4 दिन मानी और मैं कृष्ण नगर में अलॉटमेंट मैजिस्ट्रेट की अड़तल में साइलों के काफिले के साथ साथ जूते चटखाते रहे। इस दौरान में हमने 1-2 मरतबा मैजिस्ट्रेट से दरख्वास्त की थी कि हम भी उम्मीदवार हैं, हमारे नाम पर भी एक मकान अलॉट किया जाए। जवाब में मैजिस्ट्रेट हो जाएगा कहकर फिर से ऊँघने लग गया था। उसका अंदाज कुछ ऐसा था कि हो जाएगा, पर यकीन आने के बजाय मज़ीद शकूक पैदा हो जाते थे। अव्वल तो वो साहिल की तरफ देखता ही नहीं था, बस एक सरसरी से निगाह डाली। इस निगाह में बेपरवाही और बेताल्लुक़ी कूट कूट कर भरी थी। मैजिस्ट्रेट का तरीक़ा अमल किसी कायदे या असूल पर मबनी न था। ना तो उसने साइलों से दरख्वास्तें ली थी, ना कोई फहरिस्त बनाई थी, ना कभी पूछा था कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। साइलों से उसने कभी बात ना की थी। जब भी कोई आहुजारी करता या अपनी रुदात गम सुनाता तो वो अव्वल तो उसे सुनता ही ना था, मजबूरन सुनना पड़ता तो वो आंखें मूंद कर बैठ जाता। यूँ लगता है जैसे ज्ञान ध्यान में मसरूफ़ हो। बहरहाल साइलों की मिन्नतों और समाजतों के जवाब में वो सिर्फ एक लफ्ज़ कहा करता था, भाई हो जाएगा, बस। उसका तरीक़ेकार एक सरबस्ता राज था जिसकी कुंजी सिर्फ नाइब के हाथ में थी। नाइब एक चलता पुर्जा होशियार आदमी था। वो मुसलसल मसरूफ़ रहता था। जब कोई काम ना होता उस वक़्त भी उसके अंदाज से ऐसा लगता जैसे शिद्दत से मसरूफ़ हो। नाइब के हाथों में हर वक्त कागज़ों का एक पलंदा पकड़ा रहता।
ہر چند ایک منٹوں کے بعد وہ ایک پلندے کو کھولتا، دیکھتا، اثر نو ترتیب دیتا اور پھر سے لپیٹ کے ہاتھ میں پکڑ لیتا۔ جتنا ہی میجسٹریٹ سویا تھا اتنا ہی نائب جاگا جاگا رہتا، بلکہ یوں کہیے کہ بعض اوقات شک پڑنے لگتا کہ وہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی جاگ رہا ہے۔ وہ میجسٹریٹ کا نائب نظر نہیں آتا تھا، بلکہ میجسٹریٹ کو یوں چلاتا تھا جیسے اس کے ہاتھ کی چرخی میجسٹریٹ کی چرخی نائب کے ہاتھ میں ہو۔ اب یہ کرنا ہے جناب، اب ادھر جانا ہے جناب، اب بی 364 کی الاٹمنٹ ہے جناب۔ اس کا لہجہ تھمکانا تھا، لگتا تھا جیسے بار بار جناب جناب کہہ کر وہ احکامات کو شوگر کوٹ کر رہا تھا۔ میجسٹریٹ بغیر چوں چرا کے نائب کے کہنے پر عمل کرتا تھا، یوں جیسے سڑکیں کوٹنے والا انجن مستری ڈرائیور کے تابع فرما۔ سائلوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ میجسٹریٹ کے پیچھے پیچھے پھرنے والے سائلوں میں بددلی بڑھتی جا رہی تھی، چونکہ الاٹمنٹ آرڈر ایسے لوگوں کو مل رہے تھے جنہیں کبھی کسی نے دیکھا نہ تھا۔ ہر روز دو ایک نئے لوگ ہجوم میں شامل ہو جاتے اور الاٹمنٹ آرڈر لے کر چلے جاتے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پیچھے پیچھے پھرنے والے لوگ اور ہیں اور الاٹمنٹ حاصل کرنے والے کوئی اور۔ اس کے علاوہ ہجوم کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ پراسرار مالخانہ جس میں ہر مکان کی قیمتی اشیاء منتقل کی جاتی ہے، مہاجرین کا مالخانہ نہیں بلکہ میجسٹریٹ، نائب، پولیس اور کارندوں کا مالخانہ ہے۔ ان سب خوائف کے باوجود پیچھے پھرنے والوں میں احتجاج یا اشتعال کے بجائے مایوسی پھیل گئی۔ اس پر مانی اور میں بیٹھ کر سنجیدگی سے سوچنے لگے۔ ہم دونوں غم و غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ مانی کو مجھ پر غصہ تھا کہ میں نے اپنی طبعی شرافت کی وجہ سے صراط مستقیم کو چھوڑ کر الٹا راستہ اختیار کیا تھا۔ اگر میں اس کی تجویز مان جاتا تو آرام سے کسی گھر میں داخل ہو کر ہم مدت سے اس پر قابض ہو چکے ہوتے۔ مجھے مانی پر غصہ تھا کہ اپنی تجویز پر عمل کرنے کے بدلے وہ مجھ سے پوچھنے پر کیوں مصر تھا۔ اگر وہ پوچھے بغیر مکان پر قبضہ کر لیتا تو اس خواہ کی بادیہ پیمائی سے نجات مل جاتی۔ بہرطور اب میرے لیے ممکن نہ رہا تھا کہ مانی سے کہوں آؤ کسی مکان پر قبضہ کر لیں۔ اس میں اعتراف شکست تھا۔ اس معاملے میں میرے دل کی کیفیت اس عورت کے مستاق تھی جسے چاہنے والا کہتا ہے کیا میں تمہارا ہاتھ تھام لوں، اجازت ہے؟ تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ نہیں، یہ کیسی فضول بات ہے۔ لیکن اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ لے۔ پھر اسے غصہ آنے لگتا ہے کہ پوچھے بغیر ہاتھ کیوں نہیں پکڑ لیتا۔ وہ بہانے ہاتھ آگے بڑھاتی ہے اور اسے خود بھی اس بات کا شعور نہیں ہوتا کہ وہ ہاتھ کیوں بڑھائے جا رہی ہے۔ بہرحال ہم دونوں نے مل کر میجسٹریٹ کو پھانسنے کی ایک نئی اسکیم بنائی۔ مانی کو اس اسکیم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ ایک انوکھا تجربہ تھا لہٰذا وہ اس پر عمل کرنے کے لیے بے تاب ہو گیا۔ صبح سویرے ہم دونوں میجسٹریٹ کے گھر چلے جاتے اور وہاں انتظار کرتے۔ جب میجسٹریٹ باہر نکلتا تو مانی دوڑ کر اس کے روبرو کھڑا ہو جاتا، زور سے پاؤں زمین پر مارتا، پھر اٹینشن ہو کے فوجی انداز سے سلوٹ مار کر کہتا صاحب ہم ہفتوں سے آپ کی توجہ کے منتظر ہیں۔ پھر ہم سیدھے کرشن نگر چلے جاتے۔ جب بھی میجسٹریٹ الاٹمنٹ کرنے کے لیے مکان سے باہر نکلتا تو مانی دھکے دیتا ہوا بھیڑ کو چیر کر اس کے روبرو جا کھڑا ہوتا، زمین پر پاؤں مار کر ٹینشن ہو جاتا اور پھر فوجی سلوٹ مار کر کہتا حضور ہماری طرف بھی توجہ فرمائیں۔ اس طرح دن میں 7-8 مرتبہ میجسٹریٹ کو سلوٹ کیا جاتا، حتیٰ کہ جب وہ الاٹمنٹ کے کام سے فارغ ہو کر گھر پہنچتا تو دروازے پر ہم دونوں استعادہ ہوتے اور حسب معمول مانی اٹینشن ہو کر سلام پڑھتا۔ پہلے روز ہی چھٹے سلام پر میجسٹریٹ نے چونک کر پہلی بار غور سے مانی کی طرف دیکھا۔ وہ پہلی مرتبہ تھی جب اس نے پوری طرح جاگ کر کسی سائل کا جائزہ لیا تھا۔ تیسرے روز میجسٹریٹ کی قوت برداشت نے جواب دے دیا، اس کی بے حسی پارا ہو گئی۔
اس وقت وہ مکان سے قیمتی اشیاء کے انخلاء کے بعد الاٹمنٹ آرڈر بنانے کے لیے باہر نکلا تھا۔ اس روز بھیڑ بہت زیادہ تھی۔ مانی نے اللہ اکبر کا ایک نعرہ لگایا، مجمع سہم گیا، پھر وہ لوگوں کو دھکے دیتا ہوا غنڈوں کی طرح آگے بڑھا۔ مجمع سہم کر پیچھے ہٹ گیا۔ میجسٹریٹ کے روبرو پہنچ کر اس نے خود پر ایک حیرت انگیز تبدیلی پیدا کی۔ دفعتاً جی حضوریے میں تب بدل گیا۔ اس نے زمین پاؤں مار کر فوجی سلوٹ کیا اور کہنے لگا، جناب میری باری کیوں دیر اتنی کرتی ہے؟ اور اس درخواست میں دھونس ملفوف تھی۔ نائب فوراً آگے بڑھا اور بولا، جناب اب مکان نمبر 1031 کی الاٹمنٹ کرنا ہے۔ ٹھہرو، میجسٹریٹ نے پہلی مرتبہ نائب کے روبرو بات کرنے کی ہمت کی۔ پہلے میں ان کو بھگتا لوں۔ کون سا مکان کرانا ہے؟ اس نے مانی سے کہا۔ کوئی سا بھی ہو، مانی نے کہا، 4 دیواری ہو، چھت ہو، جہاں ہم پناہ لے سکے، ہمیں سامان کی ہوس نہیں۔ میں نے مانی کی بات سنی اور میرا دل ڈوب گیا، لیکن میں کر ہی کیا سکتا تھا۔ مانی نے وہی بات دہرانی تھی جو میں ایک مرتبہ مانی سے کہہ چکا تھا۔ میرے ساتھ آؤ، میجسٹریٹ نے کہا اور گلی کی نکڑ کی طرف چل پڑا۔ وہ پہلا دن تھا جب میجسٹریٹ آگے آگے چل رہا تھا اور نائب پیچھے پیچھے۔ وہ پہلا دن تھا کہ مہاجرین کا ہجوم خوشی خوشی ساتھ چل رہا تھا، یوں جیسے تالیاں بجا رہا۔ وہ پہلا دن تھا جب سائلوں نے محسوس کیا تھا کہ ان کے نام کی الاٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ آخری مکان کے سامنے میجسٹریٹ رک گیا۔ مکان کے ماتھے پر لکھا تھا لالی لاج۔ لالی لاج، میجسٹریٹ نے بآواز بلند پڑھا۔ یہ ٹھیک ہے نا؟ اس نے پوچھا۔ اوکے سر، مانی نے کہا۔ کارندے نے تالا توڑا اور پھر ضروری کارروائی شروع کی۔ ہجوم مکان کے سامنے ادھر ادھر بکھر گیا۔ چند لوگ سامنے خالی پلاٹ میں بیٹھ گئے، چند دکانوں کی ڈیوریوں کی دہلیز میں بیٹھ گئے، اور حسب ضرورت سب لوگ چیزوں کے انخلاء کے عمل کو دیکھنے لگے۔ ابتدائی دور میں جب یہ چیزوں کے انخلاء کو دیکھتے تھے تو ان کے دلوں میں تحسین کے جذبات ابھرے تھے کہ آنے والے حاجت مند مہاجرین کے لیے سامان اکٹھا ہو رہا ہے۔ پھر ان میں شکوک پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے اور وہ سمجھنے لگے تھے کہ یہ مال خانہ بندر باٹ کے لیے قائم کیا جا رہا ہے۔ اس پر ان کی نگاہوں میں حقارت جھلکنے لگی تھی، اور اب وہ حقارت بیزاری میں بدل گئی تھی۔ انخلاء کا وہ طویل عمل ان میں اکتاہٹ پیدا کرتا، ایک عجیب سی بے بسی، مظلومیت اور قسم پرسی کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ اس روز مانی چمکا ہوا تھا، مجمع کی نگاہوں میں ہیرو بنا ہوا تھا۔ چیزوں کے طویل انخلاء کے بعد وہ آوازیں کس رہا تھا، لے جاؤ، کوئی چیز باقی نہ رہنے دینا، ہمیں صرف گھر چاہیے، خالی گھر۔ یہ گندگی اٹھا کر بھی لے جاؤ بھائی، بھر لو، یہ گندگی اپنے دامن میں بھر لو۔ مجمع میں پہلی بار کسی نے چیزوں کے انخلاء کے متعلق بات کرنے کی جرأت کی تھی، وہ بات جو ہر سائل کے دل میں ہفتوں سے اچھل ہو رہی تھی، وہ بات جو دلوں میں رستا ہوا پھوڑا بن چکی تھی۔